دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ الجھنوں سے کیسے بچا جائے، کہ جو قوتیں جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہیں، اگر واقعی ایک انسان ان قوتوں کو استعمال کرے گا، ان قوتوں سے کام لینا شروع کر دے گا تو تمام الجھنوں اور خواہشات سے یہ انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن ہم ان قوتوں اور صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ تر پریشانیوں میں ہی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ الجھنوں سے کیسے بچا جائے۔ انسان ہمیشہ الجھنوں میں، پریشانیوں میں، خواہشات میں پریشان رہتا ہے، تو لہٰذا آج ہم جانیں گے کہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں، ان سے کیسے بچا جائے۔ تو لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ضرور شیئر کر دیجئے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر ایک انسان الجھنوں سے، پریشانیوں سے، خواہشات سے بچ سکے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، پیج کو فالو کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو بہرحال الجھنوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ خالق اکبر نے ہمیں بڑی طاقتور قوتیں اور صلاحیتیں بخشی ہیں۔ اگر ہمیں ان کا احساس ہو جائے اور ہم ان سے کام لینے کا تہیہ کر لیں تو ان خواہشات اور الجھنوں سے نجات حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ کہ جو قوتیں جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہیں، اگر واقعی ایک انسان ان قوتوں کو استعمال کرے گا، ان قوتوں سے کام لینا شروع کر دے گا تو تمام الجھنوں اور خواہشات سے یہ انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن ہم ان قوتوں اور صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ تر پریشانیوں میں ہی پڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اندر ایک قوت ایسی ہے، قوتیں بہت ساری ہیں کہ جن کو ہم وقتاً فوقتاً استعمال کر کے اپنے آپ کو بہترین رکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہترین گزار سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام قوتوں میں ایک قوت ایسی ہے جس کا نام قوت ارادی ہے، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ خواہشات سے نجات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس قوت سے کام لیا جائے، کہ اگر خواہشات سے بچنا ہے تو اس قوت کا نام کیا؟ قوت ارادی۔ اس قوت کو استعمال کرنا ہے، اس قوت سے کام لینا ہے۔ جب ایک انسان اس قوت سے کام لے گا تو یہ انسان خواہشات سے بچ سکے گا۔ بچ کیسے سکے گا؟ دیکھیے، جو ہی کوئی خراب قسم کی خواہش پیدا ہو، کیونکہ دل میں، دماغ میں، سوچ میں جو ہی کوئی خراب قسم کی خواہش پیدا ہو تو فوراً قوت ارادی کو عمل میں لایا جائے۔ جب بھی دل میں کوئی برا خیال آئے، سوچ میں کوئی گندی سوچ آ جائے، انسان کچھ گندا سوچنا شروع کرے یا کچھ اور مسئلہ ہو تو فوراً قوت ارادی کو عمل میں لانا ہے۔ مثلاً جیسے ہم راستے پر چل رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے اگر کسی خاتون پر، کسی عورت سے سامنا ہو جائے اور یہ خواہش پیدا ہو کہ اسے دیکھا جائے، کیونکہ یہ ایک خواہش ہے، یہ ایک نفسانی خواہش ہے، جو ہی اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ اس عورت کو دیکھا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پیدا ہو کہ اسے دیکھا جائے تو اس وقت قوت ارادی سے کام لے، قوت ارادی سے کام لے۔ کام کیسے لے؟ کہ وہ اس کو کہنا چاہیے، یعنی وہ دل سے کہے، وہ اپنے نفس سے کہے کہ یہ شیطانی کام اور سخت گناہ ہے، جو قوت ارادی ہے۔ پروردگار نے ایک انسان کے اندر جو صلاحیت، جو قوت رکھی ہے جس کا نام قوت ارادی ہے، اس سے اپنے آپ کو کہے کہ یہ شیطانی کام ہے اور سخت گناہ ہے، میں اس عورت کی طرف ہرگز نہیں دیکھوں گا، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پورے جوش و خروش اور عمل و ارادے کی طاقت کے ساتھ یہ کہا جائے تو آنکھیں عورت کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ جب وہ اوپر والے الفاظ
قوت کے ساتھ، جوش و خروش اور ارادے کے ساتھ کہے جائیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو نظریں کبھی بھی اس غیر محرم عورت کی طرف کبھی نہیں اٹھیں گی۔ اس طرح قوت ارادی کو ابھارنا، اس سے کام لینا اور اسے ہمیشہ بلند رکھنا خواہشات کو کچلنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جب انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کے مطابق ہی یہ انسان اچھا یا برا کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں ایک خاص بات یاد رکھنے کی قابل یہ ہے کہ خواہش اگر خراب ہو، خواہشیں انسان کی خواہشیں قسم وار ہوتے ہیں، اچھی خواہش بھی ہو سکتی ہے، بری خواہش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی خواہش خراب ہو یعنی گناہ کی بات ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی کچل دیا جائے۔ جب ایک انسان کے دل میں صرف گناہ کا ارادہ ہو، گناہ کا خیال آ جائے تو فوراً خیال آتے ہی اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس خواہش کو کچل ڈالے۔ اگر اس خواہش نے اپنے قدم جما لیے، اگر اس خواہش نے ایک بار قدم اپنے جما لیے، اپنے قدم رکھ لیے، پھر اس انسان کو اس خواہش سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی خواہش نیک خواہش ہے، نیک خواہشات پیدا ہوں تو ان کو فوراً کرے، اگر بری خواہش پیدا ہو تو اس کو فوراً کچل ڈالے، اس کو فوراً اپنے دل و دماغ سے دفع کر دے، دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بار اس برائی نے، اس گناہ نے قدم جما لیے تو پھر اس برائی کو کچلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نیک خواہش پیدا ہو تو اس کو حتی الامکان فوراً کرنے کی کوشش کرے، تاکہ بعد میں شیطان اس کو ورگلا نہ لے، یعنی اس نیک کام کرنے سے اس بندے کو دور رکھے۔ اسے جو ہی نیک کوئی خواہش پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس نیک خواہش کو پورا کرنے کی فوراً کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھی باتوں کو سوچنا بھی نیکی ہے، اچھی باتیں صرف سوچنا بھی نیکی ہے۔ پس اچھے خیالات اور اچھی خواہشات کی حفاظت کیجیے اور اللہ پاک سے ان کی تکمیل کے لیے دعا کرتے رہیے۔ لہذا اپنی خواہشات کو اچھا رکھیے۔ جب ایک انسان کی خواہشیں اچھی ہوں گی تو یہ ایک انسان بہترین زندگی گزار سکے گا۔ اور ان خواہشات سے، بری خواہشات سے بچنے کا جو میں طریقہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ قوت ارادی کو کام میں لایا جائے اور اس سے اپنے آپ کو کہیے کہ اے نفس